السلام علیکم ناظرین، کام کی بات کے ساتھ حامد خان المشرقی حاضر ہے۔ ناظرین، جو کچھ آج اور پچھلے 72 گھنٹوں میں ہوا ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی سیاست جو روایتی سیاست ہے جس میں کسی بھی دن ایک دم سے بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے، تو وہ ہم نے پھر ایک بار دیکھا جس طرح سے آصف زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کے بیرون ملک رہنے کو تنقید کا نشانہ بنایا اور ان کو کہا کہ آپ واپس آئیں، پاکستان آئیں اور ہمارے ساتھ جد و جہد کریں، اور پھر ان کو یاد دہانی کرائی کہ میں نے 14 سال جیل کاٹی ہے اور آپ نے تنخواہیں نہیں بڑھائی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی کہیں جس کے بعد واضح طور پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں ایک اختلاف نظر آ رہا ہے۔ میرا خیال ہے میں یہ کافی پروگرامز میں پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ پیپلز پارٹی کسی بھی حالت میں نہ تو لانگ مارچ کرے گی نہ ہی استعفے دے گی، اور اس طرح کا کوئی بھی اقدام جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ابھی آپ امید نہیں رکھ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی اپنی بہت ساری سٹیکس ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو پیپلز پارٹی لوز کرے گی۔ سب سے بڑی بات سندھ میں حکومت، اور سندھ میں ایسی حکومت جس میں کراچی اور حیدرآباد میں بھی بلدیاتی ادارے ختم ہونے کے بعد مکمل ایڈمنسٹریٹو اختیار جو ہے وہ سندھ حکومت کے پاس ہے۔ اس ساری صورتحال کے بعد گیلانی صاحب کا سینٹ میں پہنچ جانا اور اتنی جو ہے وہ زرداری صاحب کی اتنی بڑی کامیابی کہ انہوں نے اپنے اسلام آباد کی سیٹ سے اپنا ممبر سینٹ یعنی سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو منتخب کرا لیا، اس ساری کامیابی کے پیچھے کچھ اور قوتیں بھی کرم فرما اور کار فرما ہو سکتی ہیں۔ جہاں تک بات ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا پی ڈی ایم میں مستقبل کیا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ اب ان کی راہیں جو ہیں وہ جدا ہوتی نظر آ رہی ہیں، علیحدہ علیحدہ راہوں پہ جاتے نظر آ رہے ہیں، اور لانگ مارچ آئندہ ہونے کے جو امکانات ہیں وہ کافی معدوم ہو گئے ہیں اس حکومت کے دور میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اگلا رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، پھر اس کے بعد عید ہے، گرمی شدید ہونی ہے، پھر بقر عید یعنی عید قربان آ جانی ہے، اور پھر محرم آ جانے ہیں، اور پھر اس موسم کے اندر اور اتنی گرمی میں اس طرح کی لانگ مارچ جو ہے وہ میرا خیال ہے نہ تو پاسبل ہے، اور نہ ہی حکومت اس کے اوپر کوئی آپ سمجھیں زیادہ اب ریزسٹ کرے گی، کیونکہ اپوزیشن خود کمزور ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اپوزیشن خود توڑ پھوڑ کا شکار نظر آئی، اور وہی ہو رہا ہے جس کا بہت عرصے سے امکان بھی ظاہر کیا جا رہا تھا، یعنی کہ پی ڈی ایم کی وہ جو ہے اتحاد یا پی ڈی ایم کی 11 جماعتوں کا جو اتحاد ہے وہ ہنڈیا جو ہے وہ چراہے میں پھوٹے گی، اور وہی ہوا۔ مولانا فضل الرحمان اس ساری صورتحال میں کافی بڑے آپ سمجھیں لوزر کے طور پر یا وہ سب سے زیادہ نقصان میں رہ گئے، کیونکہ ایک جانب پی ڈی ایم بننے سے پہلے مذہبی جماعتوں نے ان کو کہا کہ آپ متحدہ مجلس عمل کو دوبارہ ایکٹیو کریں اور اس کی سربراہی لیں اور آپ مذہبی جماعتوں کا گروہ بنا کر حکومت پر پریشر ڈالیں، لیکن نہیں ہوا۔ دوسری جانب اب حکومت کے پاس بھی وقت کم ہے، پرفارمنس دینا ضروری ہے۔ حکومت کی گڈ لک کہہ لیں یا مقتدر حلقوں کی مینجمنٹ کہہ لیں یا جو بھی نام دے دیں، حکومت کو ایک آخری چانس دیا گیا ہے کہ وہ عوام کے مسائل یعنی مہنگائی، بے روزگاری اور غربت اور ان تمام چیزوں پر قابو پائے، اور عوام میں شدید جو بے چینی ہے اس کو ختم کرے، کیونکہ عوام نے جس طرح دیکھا کہ سینٹ کے انتخابات میں جو کچھ ہوا، جو طرح کی منڈیاں لگیں، خرید و فروخت ہوئے، پھر ایک طرف سے 7 ووٹوں سے حکومت ہارتی ہے، پھر وہی حکومت جو 7 ووٹوں سے ہارتی ہے وہی حکومت چیئرمین سینٹ میں 7 ووٹوں سے جیت جاتی ہے۔ اس ساری چیزوں نے عوام کے اندر بڑی جمہوریت اور موجودہ سسٹم کے بارے میں بڑی بددلی پیدا کر دی ہے۔ عوام کے اندر یہ بات عام طور پر محسوس کی جا رہی ہے کہ یہ سسٹم ہی فیل ہو چکا ہے، یہ سسٹم فیلئر، یہ سسٹم صرف ان جماعتوں کو سپورٹ کرتا ہے جو اپنے اقتدار کے لیے، اپنے آپ کو طاقتور رکھنے کے لیے، اپنی دولت کے لیے اپنے آپ کو، عوام کو ان کے آگے استعمال کرتے ہیں۔ عوام یہ جانتے ہیں کہ ان کی حیثیت صرف ایک ٹیشو پیپر کی رہ گئی ہے، چاہے وہ مریم نواز کی پی ایم ایل این ہو یا شہباز شریف کی پی ایم ایل این ہو یا بلاول کی وزیر اعظم بنانے والی پی 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 ہو یا صدر زرداری کو دوبارہ طاقت میں لانے کے لیے بننے والی پی 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 ہو۔ اس ساری صورتحال میں عوام بڑی بد اعتمادی کا شکار ہیں، اور میں یہ کہوں گا کہ عوام جو ہیں وہ خود یہ کہیں گے کہ جی اب سسٹم بدلنا چاہیے، جمہوریت سے ان کا اعتبار اٹھتا جائے گا۔
کسی نئے سسٹم کی باتیں ہوں گی اور یہ باتیں جو ہیں وہ اپنی ایک گراؤنڈ ریئلٹی رکھیں گی، تقویت پکڑیں گی۔ آپ یہ بات سمجھیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں اور حکومت مل کر ذمہ داری کا ثبوت دیں اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں انتخابی اصلاحات کریں، اور اس طرح کے جو واقعات ہم نے خرید و فروخت کے دیکھے اراکین کے، اس کے خلاف مؤثر قانون سازی کریں، ورنہ عوام حق بجانب ہوں گے کہ وہ اس سسٹم کو لپیٹنے کی بات میں ساتھ دیں ان قوتوں کا جو قوتیں کہتی ہیں کہ یہاں صدارتی نظام آ سکتا ہے، اتھارٹیٹیو نظام آ سکتا ہے، یا کوئی ایسی طاقت جو ہے وہ برسر اقتدار آ سکتی ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کا ادراک جتنی جلدی جماعتیں کر لیں گی اتنا اچھا ہے، ورنہ یہ بات تو کنفرم نظر آ رہی ہے کہ اس سب پریکٹس کے اندر الزامات، چارٹر آف ڈیموکریسی، این آر او دوں گا، این آر او نہیں دوں گا، میں احتجاج کی سیاست، اور پھر پلیٹلیٹس کی سیاست، اور پھر 14 سال قید کی سیاست، اس ساری سیاست کا عوام کے مسائل سے کوئی تعلق نہیں۔ دیکھا جائے تو کن الزامات کے تحت آپ نے جیل کاٹی وہ بھی دیکھیں، کس وجہ سے آپ لندن میں بیٹھے ہیں وہ بھی دیکھیں، یہ ساری صورتحال اس میں عوام کا فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ اور میں بار بار کہوں گا کہ اگر اس صورتحال کے اندر سسٹم بدلنے کی بات ہوئی تو عوام کی طرف سے مزاحمت نہیں بلکہ عوام اس کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ اس لیے اب جمہوری قوتوں کو ایک آخری موقع مل رہا ہے کہ وہ انتخابی اصلاحات کریں، جمہوری نظام کی جو خامیاں ہیں ان کو دور کریں، اور ایک دوسرے کے اندر برداشت کا جو ہے وہ مادہ پیدا کریں، اور حکومتوں کو کام کرنے کا موقع دیں اور عوامی فیصلوں کا احترام کریں، ورنہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر نظام کی تبدیلی کا جو نعرہ ہے وہ مزید تقویت پکڑتا جائے گا اور وہ عوام کی آواز بنتا جائے گا۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، تھینک یو ویری مچ۔